الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ماہ رمضان المبارک کے نام روزے کے فضل و برکات حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر، ہمارے معاملات پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا دل عطا فرما دے جس میں اس کی معرفت ہو، اس کی محبت ہو۔ اللہ رب العزت ایسی آنکھ عطا فرما دے جو ایسا دیکھے جو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ کل کے درس قرآن و حدیث میں، بلکہ درس قرآن میں ہم نے الذین یؤمنون بالغیب کہ ایمان والوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس ایک بات عرض کر کے آگے اگلی جو ہے نشانی اس پر چلتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، غیب پر ایمان رکھنا یہ بڑا اعلیٰ سودا ہے۔ ایک چیز ہے آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کے سامنے آ گئی، اس کا تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ ایمان بالغیب کیا ہے کہ دیکھا نہیں ہے لیکن سب کچھ مانتے ہیں جو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے پہلے جو قرآن پاک نے بتایا، یہ سب کچھ ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، ایک حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، تعجب کن ایمان کن لوگوں کا ہے؟ کیا تعجب کن ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ واللہ اعلم ورسولہ، یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جانتے ہیں بھی تعجب کن ایمان کن لوگوں کا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ بتاؤ کہ تعجب کن ایمان کن کا ہے؟ انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب کن ایمان فرشتوں کا ہے۔ تعجب کن ایمان فرشتوں کا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان تعجب کن کیسے ہے؟ کیا بات ہے اس میں تعجب کن کی؟ کیا بات ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی قربت میں رہتے ہیں، مالا اعلیٰ میں رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کوئی فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، وہ سجدے کر رہے ہیں، یہ تو برکات انہیں مل رہے ہیں، تو ان کا ایمان تو تعجب کن نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبیوں کا ایمان تعجب کن ہے؟ نبیوں کا ایمان کیا ہے؟ تعجب کن۔ تو میرے آقا نے فرمایا بھی نبیوں کا ایمان کیسے تعجب کن ہے؟ ان پر تو وحی اترتی ہے، ہاں جی، براہ راست ان پر کلام آتا ہے، اللہ ان سے باتیں کرتا ہے، ان کو کتاب دی جاتی ہے، معجزات دیے جاتی ہیں، یہ سب کچھ انہیں عطا ہوتا ہے، بھی ان کا ایمان کیسے تعجب کن ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارا ایمان تعجب کن ہے، ہمارا ایمان کیسے تعجب کن ہے؟ ہر وقت میں تم میں رہتا ہوں، قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے، سب سے بڑا فیصلہ حضور کا وہ تو قرآن پاک ہے نا، وہ ہر وقت ایتے تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ درخت جو ہیں وہ چل کر آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، پتھر جو ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور معجزات کا صدور ہو رہا ہے، اور تمہارے سامنے خود اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری نبی، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ تمہارا ایمان کیسے تعجب کن ہے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پھر آپ ہی بتا دیں، پھر آپ ہی بتا دیں کہ ایمان کن لوگوں کا تعجب کن ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو،
جن لوگوں کا ایمان تعجب کن ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے دیکھا براہ راست میری باتیں بھی نہیں سنی، میری مجلس میں بیٹھے بھی نہیں، ان کا زمانہ بھی اور ہوگا، ان تک صرف میری باتیں پہنچیں گی، قرآن پہنچے گا، میری باتیں پہنچیں گی، لیکن مجھ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ ایک لمحے کے لیے ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے۔ انہیں دیکھا نہیں ہوگا، صرف علماء سے سنا ہوگا، لیکن وہ خواہش کریں گے اہل ہی و مال ہی، وہ اپنا اہل بھی دے دیں اور مال بھی دے دیں، اور کاش ایک بار حضور کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا تم نے تو دیکھا ہے جہاد کر رہے ہو، تم نے دیکھا ہے اپنی جانیں قربان کرتے ہو، تم نے دیکھا ہے مجھے اور میرے ساتھ رہتے ہو، میری صحبت میں رہتے ہو، صحابی ہو گئے ہو، رضی اللہ عنہم بارضوانہ کا ٹائٹل تمہیں مل گیا ہے۔ فرمایا تعجب کن ایمان تو ان کا ہوگا جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، دیکھا فقط سن کر ایمان لائیں گے، سن کر ان کا ایمان پختہ ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم مسلمان ہوئے، مجھے دیکھا، میری بارگاہ میں بیٹھے، تمہیں ایک بار مبارک ہو، انہیں میں 7 بار مبارکباد دوں۔ آقا علیہ السلام کی طرف سے آپ کو، ہم سب کو کتنی بار؟ 7 بار مبارک۔ تعجب کو نہیں مانے یار، 1400 سال گزر جائیں گے، 1500 سال گزر جائیں گے، فرمایا ان کا عشق جو ہے وہ سلامت ہوگا، جذبہ عشق جو ہے وہ ایسے ہوگا، ایسے کہیں گے جیسے اب بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ ہر جگہ پر حدیث موجود ہے۔ فرمایا یہ ہے بن دیکھے ایمان لے کر آنا، بن دیکھے۔ اور یہاں پر وہ جو واقعہ ہے ہارون رشید کا، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن ہر بار وہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ جب زبیدہ خانم کے ساتھ، وہ اپنی وائف کے ساتھ وہ سیر کے لیے نکلتے ہیں، تو ایک مجذوب ہے جو گروندے بنا رہا ہے مٹی کے، وہ پاؤں ڈال کے ریت میں، مٹی میں، تو اوپر سے گروندے بچے بھی بناتے ہیں، دیکھا ہوگا، گھر بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، وہ بھی بنا رہا تھا اور کہتا تھا کہ جنت میں گھر لے لو، جنت میں گھر لے لو۔ تو پھر کیا ہوا کہ زبیدہ کہنے لگی کہ یہ جو مجذوب ہے بلول دانا، یہ گھر بیچ رہا ہے جنت کے، تو ہم نہ لے لیں؟ اس نے کہا ایسی بغلی ہو گئی، وہ یہ مجذوب ہے، اس کو کیا پتہ، ایسے اپنے پیسے بھی ضائع کرو گی، اور یہ جیسے آج بھی لوگ کی کہہ دیتے ہیں وہ چھوڑو اس بابے کو، اس نے کیا کرنا ہے، چھوڑ دے، کچھ نہیں دے۔ اس نے کہا نہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ نہ مانیں، آپ نہ لیں، مجھے لینے دیں، مجھے لینے دیں۔ کہا بابا جی کتنے کا ہے یہ گھر، کتنے کا ہے جنت کا گھر جو آپ دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ 10 درہم کا۔ کتنے جی؟ 10 درہم کا۔ کہا بابا جی یہ 10 درہم لے لو اور مجھے ایک جنت میں گھر دے دو، مجھے ایک جنت میں کیا دے دو؟ گھر دے دو۔ اور پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا 10 روپے ہے، کہا میں نے نہیں لینے، اسے پانی میں دریا بہہ رہا تھا ساتھ، دجرہ دریا، اس میں پھینک دو۔ انہوں نے پھینک دیے۔ کہا چلو، مٹی اٹھائی، وہ بھی ادھر ہی پھینک دی، کہا جاؤ جنت میں گھر مل گئے۔ ہارون رشید جو تھا وہ مذاق اڑا رہا تھا، یہ کیا ہوا، 10 درہم بھی ضائع کر دی، کیا تمہیں جنت ملنی؟ یہ اس فقیر نے ایسے ہی، وہ کہہ رہا ہے، وہ منظور سے تو اپنا نہیں پتہ۔ رات جب ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے جنت ہے، جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑے محل اس کے اندر ہے، لیکن ایک بڑا خوبصورت محل سامنے ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ ھذا بیت زبیدہ، یہ بیت جو ہے زبیدہ کا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ باہر سے دیکھ کر اتنا خوبصورت تھا، دل چاہا کہ اندر چلا جاؤں، تو فرشتوں نے روک لیا، بھائی یہ زبیدہ خانم کا ہے، تو تم کیسے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری وہ بیوی ہے۔ فرمایا وہ دنیا میں ہے، وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، اور جنتی جو ہیں بیویاں اور جنتی مرد وہ تو کٹھے رہیں گے، لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ مرد جو ہے وہ جنتی نہیں ہے یا عورت جنتی نہیں ہے تو پھر جدائی ہو جائے گی، تو تم کیسے جا رہے ہو؟ اتنا یہ کہہ رہے تھے، ان کا یہ انہوں نے کیسے لیا ہے، انہیں یہ کس عمل کے بدلے گھر ملا ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ جو مجذوب فقیر جنت کے گروندے بیچ رہا تھا یہ وہاں سے ملا۔ تو صبح اٹھا، نماز تہجد کے ٹائم پر بیگم کو بھی اٹھایا کہ جلدی کر لو،
نماز پڑھ لو، فوراً ہم نے سیر کے لیے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کل جہاں گئے تھے۔ وہ بابا کہنے لگی کیا کام ہے؟ کہتے یہ چھوڑیں، چلے میرے ساتھ۔ پھر وہ وہاں پہنچے تو اسی طرح فقیر جو تھا مجذوب، وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ کیا کر، جنت میں گھر لے لو، جنت میں گھر لے لو۔ اب جو تھا ہارون رشید آگے بڑھا اور اس نے کہا بابا جی کتنے کا؟ کتنے کا؟ کل کتنے کا تھا؟ کہا 10,000 درہم کا۔ 10,000؟ وہ کہیں بابا جی کل 10 روپے کا تھا اور آج 10,000 درہم کا ہو گیا، یہ کیسے قیمت بڑھ گئی؟ فرمایا بابا کل والے گاہک جو تھے وہ بن دیکھے آئے تھے، آج والا گاہک جو ہے وہ دیکھ کر آیا ہے، آج والا کسٹمر دیکھ کر آیا ہوا ہے۔ تو جب دیکھ کر بات ہوتی ہے تو پھر قیمت اس کی کیا ہوتی ہے؟ تو یہ بن دیکھے ایمان بڑا مضبوط ایمان، دیکھا نہیں اللہ کو، پکا یقین، پکا ایمان۔ نہ جبریل کو دیکھا، کسی کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، لیکن پکا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں 7 بار مبارک ہو، ہاں جی، کوئی شک نہیں ہے، کسی بات میں تزلزل ہے ہی نہیں۔ اور میں نے کئی بار کہا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا جب آپ جنت کا ذکر کرتے تھے تو ایسے کرتے جیسے جنت دیکھی ہوئی ہے۔ جنت، تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ جیسے آپ نقشہ کھینچتے ہیں اور جنت جب بیان کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمانا دیکھی تو نہیں لیکن اپنے آقا کی زبان سے سنا ہے۔ شاید دیکھ کر اتنا یقین نہ ہوتا، دیکھ کر بھی اتنا یقین جتنا آقا علیہ السلام کے کہنے پر، حضور کے بتانے پر اعتماد ہے کہ جو حضور نے کہہ دیا وہ بغیر دیکھے بن دیکھے جو آقا فرماتے گئے وہ اسی طرح ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اس کی بہت ساری طویلات ہیں، بہت سارے مفسرین لکھا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ دوسری نشانی ایمان والوں کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز، بولو بھائی، قائم کرتے۔ اب میں کئی بار قائم کرنا اور پڑھنے میں فرق ہے۔ ایک فرق تو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، کئی دفعہ بتایا بھی، جیسے آپ مسجد میں نمازی ہیں ویسے آپ باہر بھی ہوں۔ مسجد میں ہم جھوٹ نہیں بولتے کہ نہیں یار میں مسجد میں کھڑا ہوں، تو باہر بھی جھوٹ۔ مسجد میں بے حیائی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، ڈکیتی۔ آج تو بدبخت لوگ ہیں جو مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑتے، جوتے اٹھا لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے مسجد سے جوتے، وہ جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے جوتے اٹھا لیتے ہیں، اگرچہ وہ مسجد کی جگہ نہیں ہوتی جو جہاں جوتے رکھتے ہیں، لیکن ضروریات مسجد ہے۔ وہ کیا ضروریات مسجد کے حکم میں، مسجد کے وہاں سے اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو مت سمجھے کہ میں وہاں سے کر رہا ہوں، وہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد کے اندر سے کر رہا ہے، مسجد کے اندر سے کر رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک ہے نماز قائم کرنا، یہ جو میں نے بتا دی، لیکن ایک اور معنی ہے جو تمام تر مفسرین نے کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کی شرائط، اس کے آداب اور اس کے حقوق کے مطابق پڑھنا۔ نماز کو اس کے شرائط، اس کے آداب، یہ نماز ہے۔ اس کے حقوق، نماز کا بھی حق ہے نا۔ نماز خالی یہ تو نہیں ہم آئے اللہ اکبر کوئی ایسے کوئی ایسے، یہ نہیں نماز ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے نا تو وہ ایک طریقہ بن جاتا ہے، یعنی ایک روٹین بن جاتی ہے، روٹین کی ہم آئے اللہ اکبر جی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ اس کے رکوع کا پتہ، نہ ہمیں سجود کا پتہ، نہ اس کے حقوق کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ نماز کے فرائض جو ہیں وہ بھی اس کے ہیں نا، واجبات بھی ہیں نا اس کے، نماز کے سنن بھی ہیں نا، کچھ چیزیں نماز کے اندر مستحب بھی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ایک روٹین سے پڑھنا، آپ لفظ پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، روٹین کا آپ پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کا ربط، آپ کا تعلق، آپ کی جان، آپ کا دل، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ الصلاۃ المراج المومنین کہتے کس کو ہے؟ ہاں جی، اسی تے ٹکرا مار رہے ہیں۔ ہاں جی، ایک ہے آپ پڑھ رہے ہیں، ثواب بھی مل جائے گا، یعنی آپ روٹین کی پڑھ رہے ہیں، ایک عادت بن چکی۔ وہ اقبال ایک شعر نہیں کہتے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
من اپنا پرانا پاپی ہے. پاپ کا یہ ہندی لفظ ہے. کیا ہے؟ پاپ. ہم گناہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے پاپ بخشوانے جاتے ہیں. ہاں جی، تو یہ کہ من اپنا پرانا پاپی ہے، پرانا، نیا نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد تو بنا، شبر مسجد کئیوں نے دیکھی ہوگی، دیکھیے نا شالمی چوک، وہ پلوانوں کا ٹرکوں والا جو اڈا ہے اس کے ساتھ بالکل ہے. جب بھی میں گزرتا ہوں تو وہ یاد آتی ہے. آپ کبھی دیکھیں، ایک رات میں بن گئی تھی. جگہ کا جھگڑا ہو گیا تھا. ہندو کہتے تھے ہماری جگہ ہے، سکھ کہتے تھے ہماری ہے، مسلمان کہتے تھے ہماری. ان کا کہیں گردوارہ یا جو بھی ان کی عبادت گاہ تھی ان کی، وہ قریب تھی، تو وہ کہنے لگے یہ دکھائیں گے. یہ کہ فیصلہ ہونا تھا. انگریز کا دور تھا، علامہ اقبال کا دور ہے، انگریز کا دور ہے. اب مسلمان بڑے اس وقت میں کتنے مضبوط ایمان والے تھے. انہوں نے کہا جی صبح اس نے آنا ہے. ہاں جی، جو بھی اس وقت ہوتے تھے ان کے انگریزوں کے، تو اس نے آ کر فیصلہ کرنا ہے. تو وہ تو اپنی جگہ دکھا دیں گے ہندو حضرات، وہ کہیں گے یہ ہماری ہے، لیکن ہماری تو وہاں کوئی نشانی نہیں، علامت ہی نہیں. کہنے لگے پھر کیا ہے؟ کہ تو راتوں رات مسجد بنا دیتے. اور انجینئر ایسا تھا بنانے والا، اس نے کہا پتہ بھی نہیں چلے گا بھی راتوں رات بنی، یہ مسجد راتوں رات بنی، ایسا نہیں ہوگا. اقبال کہتے ہیں عشاء کی نماز جب پڑھنے گئے تھے تو وہاں کچھ نہیں تھا. فجر کی نماز کو واپس پلٹے تھے تو مینار بھی بن گئے تھے، مسجد جو تھی وہ مکمل کر دی. وہ کہنے لگے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، سالوں میں نمازی. تو یہی بات ہے، ہم تو رسم کر رہے ہیں. فلسفہ رہ گیا باقی، تلقین غزالی نہ رہی. مولوی حضرات، مفتی حضرات، علامہ صاحب بھی فلسفہ سنا رہے ہیں. آپ لوگ بھی فلسفہ سن رہے ہیں. جیسے کہانی سنتے ہیں، کہانی اگر مزیدار ہو تو بندہ کہتا ہے تھوڑی دیر اور کر لو. اگر کہانی بور کر رہی ہو تو بندہ کہتا ہے یار کیا ہے. ہاں جی، ٹائم جو ہے وہ ہمارا صرف ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا باقی، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی بس رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. رہ گئی بس رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. واعظ قوم کی، جس نے قوم کی رہنمائی کرنی تھی، بیان کرنا تھا، واعظ قوم کی کیا ہوا؟ واعظ قوم کی شعلہ مکالی نہ رہی. وہ جو شعلہ مکالی تھی، ایک ہے کہ وہ بولنا اونچا بول کر ایک شعلہ ایمان کا بھی ہے. کیا ہے وہ؟ ایمان کے ساتھ جب گفتگو کرے گا، گفتگو پہنچائے گا، تو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اندر نہیں رہی. ہم بس نام کے ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، یہ سارے ہمارے ٹائٹل چلتے ہیں. ہاں جی، وہ ایک بڑے مشہور تھے ہمارے ادھر لنڈے بازار میں ہوتے تھے، بلّہ، بڑا مشہور تاجر تھا. تو وہ کسی بندے کو ملا تو اس نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ بندے نے بتایا کہ مجھے حاجی فلانا کہتے ہیں، حاجی فلاں کہتے ہیں. تو وہ بلّہ سے کہنے لگا، بلّہ جی سے، کہ آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا مجھے نمازی بلّہ کہتے ہیں. بلّہ وہ بلاول تھا، اس کا تخلص تھا. کیا کہتے ہیں؟ نمازی بلّہ. اس نے کہا جی میں نے تو حج کیا ہے. کیا کیا ہے؟ حج کیا ہے، وہاں گیا ہوں، پیسے خرچے ہیں، طواف کیا ہے، حاجی سارا کچھ کرنے کے بعد حاجی بناؤں، اور آپ کیسے کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتا ہوں، تو حاجی کہلا سکتا ہے تو میں نمازی نہیں کہلا سکتا. ہاں جی، ہمارے ٹائٹل رہ گئے کہ بھی یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ صوفی ہے، یہ فلانا ہے. اگر حقیقت میں ہم سمجھ جائیں کیا ہے، تو کہا کہ نماز وہ پڑھتے ہیں کون سے؟ فرمایا دوسری شرط کیا ہوئی ایمان والوں کی؟ وہ نماز اب قائم کیا ہو گئی کہ اس کا ظاہری، اس کا باطنی، اس کے آداب، نماز کے حقوق پورے کرنا. کیا کرنا؟ وہ جو ایک نمازی تھا حضور کے دور میں ہے، آقا کھڑے ہیں مسجد میں یا بیٹھے ہیں، وہ آتا ہے نماز پڑھتا، جلدی جلدی نماز پڑھتا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ارجی، لوٹ جا، ارجی علی مکانک، لوٹ جا اپنی جگہ پر، تو نے نماز نہیں پڑھی. آگے سے اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور ابھی تو پڑھ کر آیا ہوں. وہ گیا، اس نے دوبارہ نماز شروع کر دی، اللہ اکبر. ہاں جی، پھر نماز پڑھ لی، پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام کیا. فرمایا لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز 3 بار ایسا ہوا. کتنی بار؟ آگے سے اس نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو پڑھی ہے. وہ جاتا تھا، پڑھ کر آتا تھا، پھر آ کر سلام. بخاری میں، مسلم میں، ہر جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. سرکار نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی. اس نے حضور میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، آپ ہی بتا دیں.
نماز کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز ایسی ہے، اس کے حقوق اور آداب جو ہیں، کیا مطلب؟ فرمایا جب تو رکوع کرے تو ایسا کر جو رکوع کا حق ہے، اس سے پہلے جب تو قیام کرے تو ایسا قیام کر جیسا قیام کرنے کا حق ہے، جب تو سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ کرنے کا حق ہے۔ اور آقا نے پھر فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو سب سے بڑا چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتا دے۔ آپ نے فرمایا بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ نماز میں؟ حضور نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، نماز میں چوری یہ ہے کہ کوئی اس کے صحیح طرح رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے، جو اس کے واجبات ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، جو سنن ہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی نماز قائم کرنا کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں نماز پڑھنا۔ حقیقی معنوں میں، اب کیونکہ وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، آخری بات ایک رہ گئی ہے، اس پر کئی چیزیں ہیں لیکن ایک چیز سنا دیتا ہوں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا دریا میں، سمندر میں، تو بحری جہاز جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ پہلے بیڑیاں ہوتی تخت، اسی کو بعد بحری جہاز کہا جاتا تھا۔ تو ایک پھٹے پر ایک شخص جو تھا، اس کا سہارا لیتے ہوئے اللہ نے اسے زندگی دے دی، وہ کنارے پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ اب وہاں وہ شخص جو تھا مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا۔ کیا تھا؟ تو جنگلوں میں ایک جزیرہ تھا، وہاں کچھ مسلمان جمع تھے۔ ہاں جی، پہلے لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے تھے، پھر کئی ان کے ساتھ مل جاتے، تو اس طرح وہ نماز پڑھتے تھے۔ وہ بھی وہاں ٹھہرا، کچھ چیزیں اس نے دیکھی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی دیکھنے پر کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ اس گھر جی ہو جائیں، کلمہ پڑھا دیا، اسے بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ایسا ہوتا کہ مسلمان اللہ اکبر کرتے، نماز میں ہاتھ باندھ لیتے، نماز شروع کر دیتے، وہ دیکھتا رہتا۔ وہ کیا کرتا رہتا؟ جب رکوع میں جانے لگتے تب کہیں جا کر وہ اللہ اکبر کرتا۔ کوئی 2-4 دن گزرے تو ایک نمازی نے پوچھ لیا، مسلمان نے، نو مسلم سے، کہ بھائی آپ جب نماز پڑھتے ہیں ہم شروع کر لیتے تو کھڑا رہتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ تم پہلے کے مسلمان ہو، پہلے کے مسلمان ہو، میں نیا مسلمان ہوں۔ تم جب نماز اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہیں کعبہ نظر آ جاتا ہے، تمہیں کعبہ، وہ یہی سمجھتا تھا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ادھر منہ اس لیے کرتا ہے، اس کو کعبہ نظر آتا ہے۔ کہتے مجھے نظر نہیں آتا، میں دیکھتا رہتا ہوں، جب نظر آتا ہے تو تب جا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کرتا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو پہنچ گیا ہے جس مقام پر پہنچا، ہمیں کوئی نہیں نظر آتا، ہم تو صرف تصور کرتے ہیں، قبلے کی طرف اپنا سینہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ایمان کامل ہو جائے تو پھر لاہور میں کھڑے ہو کر بھی کعبہ نظر آ سکتا ہے۔ داتا علی حجویری جو ہے رحمت اللہ کعبہ دکھا سکتے ہیں، اگر نماز جو ہو اس کے حقوق، اس کے آداب، اس کی شرائط جو ہے وہ پوری کی جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے حقوق، جس کے آداب، جس کی شرائط ہم پوری کر سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔